اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ سنیے، آپ میں سے کتنے ہیں جن کو یہ احساس ہوا ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے مسائل اور ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں اور ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم انہیں بار بار کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم خود کو اس مسئلے سے الگ نہیں ہونے دیتے؟ جی ہاں، ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتے ہیں جو ہم نے انٹرنیٹ سے لیا ہے اور اسے استعمال کرنے کی اجازت بھی لی ہے۔ اور یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، وہ مسلسل اسے ڈبے میں رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکرا رہا ہے۔ وہ اپنے مسئلے سے الگ ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سے بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم اپنے سر کو دیوار سے ٹکراتے رہتے ہیں اور وہی کام کرتے رہتے ہیں جس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ نہیں یا ویسے نہیں ہے جس طرح وہ کام کرتا ہے۔ پھر بھی یہ حیرت انگیز ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں ان حالات میں سے گزرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں سے نکلنا مشکل ہے۔ ہم کسی ایسی چیز میں پھنس جاتے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ ابلیس کی صرف ایک چال ہے، جیسے وہ آپ سے یہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ تیرے ساتھ درست نہیں ہوا۔ خیر، آپ نہیں جانتے کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ غصے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ آپ کی دعا میں رکاوٹ ڈالتا ہے، آپ کو مایوس کرتا ہے، آپ کو بیمار کر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غصے سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہم پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں جہاں قائن حابل سے اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اسے قتل ہی کر ڈالتا ہے۔ شروع سے آخر تک ہم بائبل میں بہت سے حالات دیکھتے ہیں جہاں لوگ غصے میں آ گئے، اور شروع سے ہی آخر تک دیکھتے ہیں کہ بائبل میں اس کے نتائج برے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے اپنا غصہ مجھے دے دو، میں تمہیں رہائی دینے والا ہوں، اپنی زندگی میں مجھے ہی اپنا انصاف بخشنے والا بننے دو، لہٰذا میں آج ہی فیصلہ کرنا ہے۔ غصہ ہمارے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ غصہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، میرا مطلب ہے مثال کے طور پر کہہ لیں کہ ٹریفک کے درمیان جب کوئی آپ کے سامنے گاڑی لے آتا ہے تو غصہ آنا گناہ نہیں ہے، یہ فطری اور عام بات ہے۔ غصہ آنا گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے اور کتنی دیر تک ہم غصے کو چلتے رہنے دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے گناہ ہمارے اندر آتا ہے۔ حقیقتاً میرے لیے سیکھنے کا یہ بہت اچھا موقع تھا، کیونکہ جب بھی مجھے غصہ آتا تھا ہر دفعہ ہی میں احساس جرم کا شکار ہو جاتی تھی۔ میں وہی کرنا چاہتی تھی جو درست ہوتا، اور میرے خیال کے مطابق بہت سے مسیحی ہیں کہ ہر دفعہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا مطلب ہے کہ اس جذبے کو خدا نے ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اندر رکھا ہے جن کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے۔ تاہم دوسری چیز جو خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ جانیں کہ جب ہمارے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے تو ہم خود سے اپنا انصاف کرنے کی کوشش نہ کریں، بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، لوگوں سے نفرت نہ کریں، لوگوں سے ناراض اور پریشان نہ ہوں، بلکہ فوراً ہی وہ غصہ خدا کے حوالے کر دیں۔ یہ اپنے ڈبے کو اس کے حوالے کرنا کہلاتا ہے۔ اپنا ڈبہ اس کے حوالے کر دیں اور اسی کو اپنا انصاف کرنے دیں۔ شاید خدا اتنی تیزی سے کام نہ کرے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح سے کام نہ کرے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے، لیکن خدا خود ہمارا بدلہ لے گا، کیونکہ سنیں جو کچھ میں کہنے والی ہوں کہ خدا کو پسند نہیں کہ لوگ اس کی اولاد کے ساتھ برا سلوک کریں۔ آپ یہ سوچتے کہ آپ کا افسر آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آپ اسے نفرت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی ترقی نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی تبدیلی رونما ہوگی۔ اس سے آپ کی شادمانی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بارے میں عیب جوئی کر سکتے ہیں اور اس کی تحقیر کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا آپ کی زندگی کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا، یہ کسی طرح بھی آپ کی زندگی میں شادمانی نہیں لائے گا، لیکن آپ اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں، آپ اسے خدا کے سپرد کر سکتے ہیں
اور اگر آپ کا افسر وہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے جو خدا اسے کرنے کو کہتا ہے، تب خدا آپ کو وہاں سے نکال لے گا اور آپ کو اس سے بہتر نوکری مہیا کرے گا جہاں آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک دن میرے بیٹے نے بڑی اچھی مثال دی۔ اس کے 3 چھوٹے بچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہماری منسٹری کے تمام کاموں کا نگران ہے، لہٰذا وہ بہت مصروف رہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک دن خدا نے مجھے بہت اچھی مثال سکھائی۔ اس نے کہا میرے بیٹے ہر اس بات کا یقین کرتے ہیں جو میں انہیں بتاتا ہوں۔ وہ واقعی اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اگر میں انہیں یہ بتاؤں کہ میں اس پانی کے تالاب کو تیل سے بھر کر اس میں آگ لگا کر اور پھر اس میں چھلانگ لگانے والا ہوں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ اس بات کا یقین کر لیں گے۔ اور اس نے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمیں کچھ بھی کہے یا وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگے، ہمیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ لہٰذا اگر خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ماضی کی تلخیوں کی تلافی کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ تو غصہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے دل میں کوئی تلخی قائم رہے، میں نہیں چاہتا کہ تو لوگوں کو اپنی زندگی خراب کرنے کا موقع دے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس دنیا میں کوئی ایسا موجود ہے جو ہمیشہ آپ کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے۔ غصہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے تو اس بارے میں غصہ نہ کریں۔ جو کچھ وہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ غصے میں آ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہونے والی تمام ناانصافیوں کے بارے میں آپ غصہ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ بات جان لی ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے اس میں سے بہت سی چیزیں مجھے پسند نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہترین رد عمل یہ ہے کہ میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کروں۔ جب شیطان اپنے بہترین ہتھیار سے آپ پر حملہ کرے اور اگر آپ اسے پاگل کرنا چاہتے ہیں تو جائیں اور کسی کے لیے برکت کا باعث بنے اور پھر دیکھیں کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس ہفتے کے اختتام تک اپنے اگلے آنے والے تقریباً تمام سیمیناروں میں کہیں نہ کہیں یہ حوالہ بیان کروں گی۔ رومیو 12:21 آیت جہاں پر اچھائی کے ذریعے برائی پر غالب آنے کا ذکر ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس بھید کو نہیں سیکھا تو ضرورت ہے کہ جلد اسے پلے سے باندھ لیں۔ آپ کبھی بھی برائی سے برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہر بار ہر دفعہ اچھائی کے ذریعے برائی پر فتح پا سکتے ہیں۔ وائز 7:9 بیان کرتی ہے کہ غصہ احمقوں کے سینوں میں رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں کہوں گی ایسے لوگ جنہیں کوئی مسئلہ ہو اور وہ ان کے دل میں بس جائے تو پھر وہ غصہ کرتے اور تلخ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ، اور ممکن ہے کہ آج یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں اور کچھ جو ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یا پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا پیغام سن رہے ہیں، آپ کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو کئی سال پہلے کسی نے آپ کے ساتھ کی اور کئی سال پہلے آپ کی بہترین زندگی جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے آپ سے چرا لی۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہی وہ وقت ہے کہ اپنے اس مسئلے سے جان چھڑا لیں، اپنے اس ڈبے کو چھوڑ دیں اور فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی زندگی کا منصف صرف خدا کو ہی بنائیں گے۔ اگر فی الوقت آپ کسی مسئلے سے دوچار نہیں ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ چاہے آج آپ کو اس پیغام کی ضرورت ہے یا نہیں تو کل ضرور ضرورت پڑے گی، یا اس سے اگلے دن یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے زندگی میں کئی دفعہ تلخ یا ناراض ہونے یا پھر غصہ ہونے کا موقع نہ ملا۔ زندگیوں کی زندگیاں اختلافات سے بھری پڑی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کے مواقع کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ افسیوں کے مطابق جو مجھے بہت پسند ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، کیونکہ میں بھی ایسے ہی سوچا کرتی تھی کہ غصہ کرنا غلط ہے، لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ آزمائش گناہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ آپ گناہ کرنے کی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرنے کی آزمائش میں پڑتے ہیں تو پرہیزگاری کے پھل کا استعمال کرتے ہوئے اس آزمائش کا انکار کر کے ہم اس پر عظیم فتح پا سکتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی کہ آزمائش کا آنا ضرور ہے۔ اگر آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آزمائش خود ہی دور ہو جائے تو دعا کرنا بے فائدہ ہے۔ ہاں اے خدا، تو جانتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ جب بھی میں چاکلیٹ کیک دیکھوں تو میں آزمائش کا شکار نہ ہوں۔ خیر، اگر آپ کو چاکلیٹ پسند ہے تو آپ کو چاکلیٹ کو مختلف انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اور کہیں اگر میں کھانا چاہوں تو میں تجھے کھاؤں گی، اور اگر نہ کھانا چاہوں تو میں نہیں کھاؤں گی۔ تم میرے افسر نہیں ہو۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں صحت مند رہنا اور اچھا محسوس کرنا چاہوں تو مجھے اپنی حدود مقرر کرنی پڑیں گی۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سب کچھ کر لیں گے، اور نہ ہی آپ ہر روز وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔
اور نہ ہی آپ ایک ہی روز میں سارا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پر قرضہ چڑھ جائے گا۔ رشتوں کو خراب کیے بغیر آپ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا آج کوئی جاگ رہا ہے؟ بہرحال آزمائش ہر جگہ موجود ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چھوڑنا ہوگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر سکتی۔ جس کام کو کرنے کی صلاحیت خدا ہمیں نہیں دیتا، خدا ہمیں کبھی بھی وہ کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ تو پھر اگر خدا کہے معاف کرو، مجھے اپنا منصف بناؤ، لوگوں سے بدلہ نہ لو، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنی خفگی دور کر لو، تو پھر جو کچھ بھی کرنے کے لیے خدا ہمیں کہہ رہا ہے اس کی مدد سے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ جو کچھ خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ چاہے ہم بے وقوف ہی کیوں نہ ہوں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اپنے غصے کو اپنے اندر قائم رکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جن پر ہم ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں، یا ہم کچھ کہہ بیٹھتے ہیں جس کے بعد ہم حقیقتاً افسوس کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ بتانا چاہتی ہوں جو میرے خیال سے دلچسپ ہے اور جس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا ہوگا، اور در حقیقت میں اسے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں یوحنا کی انجیل 20 باب کی 23ویں آیت۔ روح القدس حاصل کرنے اور اس کی رہنمائی اور مدد سے یسوع رسولوں سے ہم کلام ہیں، کیونکہ وہ ابھی ابھی جی اٹھا ہے۔ اس نے روح القدس ان پر پھونکا اور کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ آئے کچھ دیر کے لیے اس کو اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ میں اس آیت کو مختلف انداز سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یقین ہے کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے تو صرف اسے معاف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ ان کو معاف کرنے کا فیصلہ اور ان کے لیے دعا کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دکھی جذبات سے یوں ہی پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ صرف خدا ہی انہیں آپ سے دور کر سکتا ہے۔ جب بھی آپ چاہے کسی چھوٹی بات پر دکھی ہوں یا بڑی بات پر، سب سے پہلے یہ کہیں، روح القدس میری مدد کر، اس سے نکلنے میں میری مدد کر، اس کو چھوڑنے میں میری مدد کر۔ میرا مطلب ہے کہ زیادہ دیر انتظار نہ کریں۔ جتنا لمبا آپ انتظار کریں گے اتنی ہی گہری جڑیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی۔ جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے اتنا ہی اسے چھوڑنا مشکل ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ جس لمحے آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور جس لمحے آپ کو غصہ آیا، اسی وقت دعا کرنا شروع کریں، اے خدا، میں اپنے دکھی دل کے ساتھ اور غصے میں رہنا نہیں چاہتی، میری مدد کر تاکہ میں اس سے باہر آؤں۔ آپ میں سے کتنے جو ایسا کریں گے؟ ابھی فوراً مجھے پہلا پطرس 5 باب بہت پسند ہے، وہاں لکھا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرو۔ مجھے یہ پسند ہے، ابلیس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے رات کو بتایا کہ اس کے ساتھ مت کھیلیں، یعنی نجومیوں کے پاس مت جائیں اور میلے کے دوران فال گیروں کو اپنا ہاتھ مت دکھائیں۔ اس طرح کے معاملات میں مت پڑیں یا ان میں شامل نہ ہوں۔ ایسی چیزوں میں ملوث نہ ہوں جس سے بعد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ ہمیں بائبل پر عمل کرنا ہے، یعنی ابتدا ہی سے ابلیس کا مقابلہ کرو۔ میں غصے میں زندہ رہنا نہیں چاہتی، میں تلخی میں نہیں رہوں گی، روح القدس میری مدد کر۔ اس طرح کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ خدا کو اجازت دے کہ وہ آپ کی مدد کرے، نہیں تو غصہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اس لیے ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس لیے وہ مددگار موجود ہے۔ اس نے کہا، روح القدس لو اور اب ہم لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہے جس کا سیاق و سباق تھوڑا مختلف ہے۔ اگر تم کسی کے گناہ معاف کرو گے تو وہ معاف کیے جائیں گے، اور اگر تم ان کے گناہ قائم رکھو گے اور اپنے اندر رکھو گے تو وہ قائم رہیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہیں اپنے اندر رکھتے ہیں اور وہ قائم رہتے ہیں تو در حقیقت بدلے میں ہم وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ میرے باپ نے مجھے نقصان پہنچایا، وہ بہت غصے والا تھا، وہ بے رحم اور بہت سخت تھا۔ جو سلوک اس نے میرے ساتھ کیا، میں بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی، میں بھی ویسی ہی سخت، ویسی ہی تلخ ہو گئی جیسا اس کا میرے ساتھ رویہ تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا میرے اندر اس کے اثرات باقی تھے۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کے والدین جھگڑالو ہوتے ہیں، جو بعد میں خود بھی جھگڑالو بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا لڑکا جو اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھتا ہے اور بعد میں وہ بھی اپنی بیوی کو مارتا ہے۔
آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ اسے اپنے اندر قائم رکھیں گے، اور پھر اگر وہ ایک بیج کی طرح آپ کے اندر رہتا ہے تو دشمن اسے پانی دینے پر بہت خوش ہوگا، جب تک کہ وہ آپ کے اندر مکمل پودا نہ بن جائے، اور پھر بالآخر آپ وہی کام کریں گے یا اسی طرح کے دوسرے کام کریں گے جو آپ کے ساتھ کیے گئے تھے۔ غور سے سنیے، خدا آپ سے معاف کرنے کو کہے اور کہے غصے والی زندگی نہ گزارو، تو وہ اپنے لیے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ ہمارے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اور اگر آپ وہ زبردست زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو خدا آپ کو دے سکتا ہے، تو پھر آپ نہ صرف ماضی میں بلکہ مستقبل میں ہونے والی ہر بات کو معاف کریں گے جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج سے اپنا ذہن بنائے کہ میں غصے میں اور تلخیوں سے بھرپور زندگی نہیں گزاروں گی۔ یعقوب کا خط پہلا باب 19 اور 20 آیت۔ کیا آج کسی کو اس کی ضرورت ہے؟ فی الحال آپ کو ضرورت نہیں، لیکن بعد میں ہو سکتی ہے۔ آج صبح آپ میں سے کتنے لوگوں کو غصہ کرنے کا موقع ملا؟ یہ دیکھیے میرے خدایا، ابلیس کتنا زیادہ کام کر رہا ہے۔ خیر، اے میرے پیارے بھائیوں، پس ہر آدمی سننے میں تیز یعنی سننے کے لیے تیار ہوں، بولنے میں دھیرا، قہر اور غصے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ ہر کوئی کہے میں غصہ کرنے میں دھیما ہوں۔ دوبارہ کہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہنا شروع کرتے کہ مجھے غصہ دلانا تقریباً ناممکن ہے؟ آمین۔ کیا یہ اچھا نہیں لگتا؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ اس طرح خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ قہر میں دھیما نہ ہوتا تو ہر ایک منٹ بعد اسے غصہ آتا۔ زبور 103 کی 8 اور 9۔ خداوند رحیم و کریم، قہر کرنے میں دھیما اور رحم اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا یا دوسروں کے لیے برا نہ سوچے گا۔ آج صبح کتنے لوگ خوش ہیں کیونکہ خدا ہمارے خلاف کچھ نہیں رکھتا؟ دھیان سے سنیں، ہمارے اندر اس کی فطرت موجود ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمارے پاس مسیح کی سوچ ہے۔ میرے پاس موجودہ ترجمے کے مطابق ہمارے دل میں اس کے خیالات، سوچیں اور مقاصد موجود ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ خدا جیسا رویہ نہیں رکھ سکتے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ مسیح کے ذریعے خدا کا بیج ہماری زندگی میں بویا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس کی مانند بننا ہے۔ اس لیے اگر وہ رحم کرنے میں دھیما ہو، میرا مطلب ہے قہر میں دھیما ہو اور ہمارے خلاف نہ سوچے، تو وہ ہم سے بھی توقع کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی کریں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرح کا رویہ رکھیں۔ زبور 145 کی 8 آیت۔ میرا خیال ہے کہ حوالہ جات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور رحم اور شفقت میں غنی ہے۔ آئیں اب افسیوں 4 باب 26 اور 27 آیت دیکھتے ہیں۔ جب میں غصے میں ہوں یا کسی چیز کو چھوڑنے کی مشکل سے دوچار ہوں تو ایک چیز جو میرے لیے مددگار رہی وہ ایسے ہی حوالہ جات کو ڈھونڈ کر پڑھنا ہے جن کا تعلق غصے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی لکھائی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں قوت اور زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں الفاظ بنا کر باتیں نہیں کرتی، میں صرف خدا کا کلام سکھاتی ہوں۔ مجھے یقین ہے میں اس کام کے لیے مسا کی گئی ہوں۔ آپ ہفتے کو یا جمعے کی رات کو وقت نکالتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ رات یا آپ میں سے کچھ تو جمعرات کی رات بھی یہیں تھے، پھر جمعے کی رات اور پھر آج صبح بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ کے پاس کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہوگا، پھر بھی آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ میں کوئی عام باتیں نہیں کر رہی، یہ خدا کا کلام ہے جو قوت سے بھرپور ہے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آمین۔ تو جب بھی آپ کو وہ کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے جو آپ کا ایمان ہے کہ خدا نے آپ سے کرنے کو کہا ہے، تو ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔
خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، یاد رکھیں کہ وہ آپ سے کس قدر محبت رکھتا ہے اور پھر اس محبت کو دوسرے لوگوں تک پہنچنے کا موقع دیں۔ 26ویں آیت کے مطابق جب آپ غصے میں ہیں تو گناہ نہ کریں، اپنے قہر کو یعنی غصے، غضب، خفگی کو سورج کے ڈوبنے تک قائم نہ رکھو۔ گزری رات میں نے ایک مشورہ دیا تھا جو میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کیوں نہیں ایسی عادت اپنا لیتے کہ جب آپ رات کو اپنے بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے چند منٹ بہت زیادہ اپنی جانچ پڑتال نہ کریں، صرف اپنے آپ سے اتنا ضرور پوچھئے کیا میں کسی چیز کے بارے میں غصے میں ہوں یا میں کسی سے ناراض ہوں۔ اس معاملے کو حل کریں اور اس وقت تک اس پر کام کرتے رہیں جب تک آپ یہ خدا سے کہنے کے لائق نہیں ہو جاتے کہ میں کہنے میں خوشی محسوس کرتی ہوں کہ اے خداوند تیرے رحم اور فضل سے کسی بھی شخص سے ناراض نہیں ہوں اور اب میں سو سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ غصے کی حالت میں بستر پر جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو غصے کے ساتھ بستر پر گئے اور اب سوچ رہے ہیں او میرے خدایا کیا مجھے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں چند اہم باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ابلیس کے لیے کوئی جگہ یا سوراخ مت چھوڑیے، یعنی اسے کوئی موقع نہ دیں۔ اور خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ابلیس کے لیے دروازہ کھول رہے ہو، اسے اس قسم کا موقع نہ دیں۔ 30ویں آیت کے مطابق روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو، یعنی اسے غمگین، اداس اور ناراض نہ کرو جس کے ذریعے سے تم پر خدا کے اپنے ہونے کی مہر لگی اور مسیح کے ذریعے سے روز آخرت کے عذاب اور گناہ کے نتائج سے محفوظ ہو گئے۔ جب میں روح القدس کو رنجیدہ کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں خود بھی رنجیدہ ہو جاتی ہوں کہ میں روح کو کیسے ناراض کر سکتی ہوں۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بہت قیمتی ہے اور روح القدس ہماری زندگی میں اس لیے آتا ہے کہ خدا کی حضوری ہمارے اندر بسے۔ اپنے آپ میں خدا کا گھر ہونا سب سے قیمتی خزانہ ہے، روح القدس کی موجودگی ہونا، اور پھر بائبل کہتی ہے کہ روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو۔ آئیے اس کو ضرورت سے زیادہ بہت زیادہ مشکل نہ بنا دیں۔ آئیں دیکھیں کہ روح القدس کو رنجیدہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیت کو ہم 23ویں آیت سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ یعنی جھگڑا، قابو سے باہر رویہ اور کسی بات پر ناخوش ہونا، جلد ہی غصے میں آ جانا اور شور و غل یعنی لڑائی، جھگڑا، ہاتھا پائی وغیرہ، اور بدگوئی یعنی کسی کے بارے میں غلط بات کرنا۔ میرا مطلب ہے کہ غصے کے لیے استعمال کیے گئے ہر لفظ کو چھوڑنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ چاہے آپ کسی بھی طرح کا اپنے اوپر لیبل لگا لیں، آپ کو سب کچھ ترک کرنا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر بسانے کی وجہ سے روح القدس کو رنجیدہ نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ شاید آپ کو عجیب لگے، ہم زبور 78 کی 38 اور 39 دیکھتے ہیں، لیکن وہ رحم اور ترس سے بھر کر ان کی بدکاری کو معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ پھر جب خدا کو ہماری ان چیزوں پر غصہ آتا ہے جو احمقانہ اور غلط ہوتی ہیں تو بائبل بتاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ترجمے کے مطابق یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے اس غلط کام کے بارے میں نہیں سوچتا رہتا کہ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی بات کے لیے آپ کو غصہ آ جائے تو آپ میں سے کتنے ہی جانتے ہیں کہ جتنا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی غصہ بڑھتا جائے گا۔ جتنا بھی آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کے بارے میں بات کریں گے اور غصے ہوتے جائیں گے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں یہ پسند کرتی ہوں جو بائبل بتاتی ہے کہ غصے کو بڑھانے کے بجائے وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ ہم بشر ہیں اور خاک ہیں۔ جب کوئی ہمیں غصہ دلائے تو مختلف چیزوں میں سے ایک چیز جو ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ فوراً یہ کہیں کہ میں بھی غلطیاں کرتی ہوں۔ ہم سب میں خامیاں ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے دوسروں کو دکھ دیا ہے۔ جانتے ہیں اگر آپ کسی شخص کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، کسی بھی شخص کے ساتھ تو آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ ایک بات یقینی ہے کہ غصہ ہمارا اطمینان اور شادمانی چھین لیتا ہے، تاکہ ہم غصے میں ہی رہیں، یا پھر ہم اسے خدا کو دے دیں اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہی ہمارے حالات کی فکر کر سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ہمارا منصف ہے۔ اگر ہم اس پر بھروسہ رکھیں گے تو وہ ہماری تمام غلط چیزوں کو درست کر دے گا۔